انسان ہوتے تھے اس سے زیادہ جنات ہوتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے ایک بزرگ نے جنات کا عمل کیا تو جنات کو آنے میں دیر ہوئی. کہا بھائی دیر سے کیوں آئے؟ میں نے تو عمل کیا. کہا اس ٹائم نہ بلایا کرو کیونکہ اس ٹائم شیخ عبد القادر کا خطاب ہوتا ہے اور ہم لوگ وہاں جاتے. کیا تم بھی جاتے ہو؟ کہا انسان سے زیادہ جنات ہوتے ہیں. اور غوث اعظم کے خطاب میں انسان جنات ہی نہیں بلکہ رسول اللہ خود بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لاتے تھے. اور غوث اعظم کے خطاب میں انسان جنات ہی نہیں بلکہ رسول اللہ خود بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لاتے تھے. اور غوث اعظم کے خطاب میں انسان جنات ہی نہیں بلکہ رسول اللہ خود بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لاتے تھے. اور جھوٹے ہو، لیکن جہاں جہاں ڈنڈی ماری وہ پکڑی گئی. آپ دیکھیں نا، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اس کا ترجمہ اتنا ظلم پہ مبنی انہوں نے کیا. اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا. اب عام بندے کو کہ وہ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہے حاضر و ناظر، آپ کیوں نہیں مانتے؟ اب انہیں کون بتائے کہ یہ حاضر و ناظر دونوں لفظ عربی کے تھے، حاضر ناظر. قرآن میں تو نہیں لکھے ہوئے. قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ ہے شاہد، تو شاہد کا ترجمہ انہوں نے کر دیا ہے حاضر و ناظر. اب اس کی وجہ سے مصیبت کھڑی ہوگی. اسی وجہ سے پھر اہل حدیث جو بندی کہتے ہیں جی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ چینج کر دیا. ہم کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اعلیٰ حضرت نے اپنی ڈنڈی خود ہی پکڑ لی ہے. ہر جگہ تو بندہ ڈنڈی نہ مار سکتا. یہی شاہد کا لفظ، شہید کا لفظ جب آیا نا سورۃ البقرہ میں پارہ نمبر 2 کے آغاز کے اندر، اعلیٰ حضرت ان فوت ہو گئے نے، رجوع ہی نہیں کر سکتے، نہیں تے رجوع کروا لیندے. آیت نمبر 143 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اس طریقے سے ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم حاضر و ناظر بن جاؤ لوگوں پر. پوری امت حاضر و ناظر. اب میں وہ ترجمہ وہ کر رہا ہوں. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول اللہ تم پر گواہ بن جائیں، تم پر حاضر و ناظر ہو جائیں. اب یہاں پہ امت کو پہلے حاضر و ناظر ماننا پڑنا تھا اور نبی علیہ السلام کو بعد میں. اب اعلیٰ حضرت نے یہاں ترجمہ ٹھیک کیا ہے، تاکہ تم گواہ بن جاؤ اور لوگوں پر اور یہ رسول تم پر گواہ. آئے ہو نا داڑھ تھلے اعلیٰ حضرت جی، اپنا خود ترجمہ وائلیٹ کر دیا. یہی ترجمہ تھا وہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا میں، وہاں انہوں نے اور ترجمہ کر دیا. لیکن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں انہوں نے وہی ترجمہ کیا جو بنتا تھا، یعنی شہادت علی الناس ہم دے رہے ہیں. مولانا مودودی کی ایک کتاب بھی ہے شہادت علی الناس، یعنی اس امت کا کام ہے کہ وہ ختم نبوت کی برکت سے، نبی علیہ السلام کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں آنا، وہ رسول اللہ کے بہاف پہ اللہ کی اور دین کی گواہی دے گی اور لوگوں کے سامنے یعنی دین کا پیغام پہنچائے گی، جس طرح نبی علیہ السلام نے شہادت علی الناس کی اپنے زمانے کے لوگوں کے اوپر. اور اس کے کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث بھی ہے کہ قیامت والے دن حضرت نوح علیہ السلام کے امتی انکار کر دیں گے کہ ہمارے نبی نے ہم تک پیغام ہی نہیں پہنچایا، تو رسول اللہ کی امت گواہی دے گی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا. حضرت نوح کے حق میں وہ امت کہے گی کہ جی آپ گواہ لے کے ہیں، تو حضور کی امت کہے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں. تو حضور کی امت نے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پایا ہوا ہے، کیسے گواہی دیں گے؟ قرآن کے ہونے پہ، کہ قرآن میں آیا تھا کہ سورہ نوح موجود تھی، سورہ ہود موجود تھی، سورۃ الاعراف موجود تھی، کہ کتنی محنت کے ساتھ اس شخص نے 950 سال تک توحید کا علم بلند کیا، تب بھی امت میں سے چند لوگوں نے صرف حق قبول کیا. تو یہ امت محمدیہ گواہی دے گی. تو نبی علیہ السلام نے اس آیت کے کانٹیکسٹ میں فرمایا کہ یہ امت گواہ ہوگی اگلی امتوں کے اوپر بھی، ان کے نبیوں کے حق میں گواہی دے گی قرآن کی برکت سے. یہ نہیں کہ حاضر و ناظر تھی. جہاں پہ ڈنڈی اعلیٰ حضرت مار گئے اور وہ ڈنڈی پکڑی گئی. پھر سورۃ القصص میں ایسے پکڑی گئی کہ سورہ آل عمران میں، سورہ قصص میں اور کئی جگہوں پہ آیا کہ اے نبی آپ موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے پاس پکارا تھا. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی نبوت کی دلیل یہ بتا رہا ہے کہ تم میں وہ شخص ہے جو اپنی پیدائش سے 1400 سال پہلے، آلموسٹ 1400 سال بھی نہیں، 2000 سال پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1400 سال پہلے کا زمانہ ہے حضرت موسیٰ کا. اپنی پیدائش سے 2000 سال پہلے کے زمانے میں جو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، ان کی جو کوہ طور پہ ملاقات ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے
جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی تھی، تب بھی تم بتا رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے تمہارے پاس اللہ کی وحی آتی ہے. اللہ کے نبی کی نبوت کی دلیل بنایا جا رہا تھا، لیکن ساتھ ایک مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ حضور وہاں پہ حاضر نہیں تھے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی نے جال حق میں لکھا ہے کہ حضور اگلی امتوں میں بھی حاضر و ناظر تھے، صرف اس امت میں نہیں. تو قرآن میں تو لکھا ہے نبی تم وہاں موجود نہیں تھے. تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں قرآن نے حاضر کی نفی کی ہے، ناظر کی نہیں کی ہے. یعنی وہاں موجود نہیں تھے، لیکن عالم ارواح میں یہ منظر دیکھ رہے تھے، جس طرح آج قبر مبارک میں پوری امت کو دیکھ رہے ہیں. کولوئی عقیدہ بنا لے. ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ رکو ذرا، صبر کرو، آگے چل. سورہ قصص پڑھ، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی نہ تو آپ وہاں موجود تھے، اور وما کنت من الشاہدین، نہ تم دیکھنے والوں میں شامل تھے، نہ تم حاضر تھے نہ تم ناظر تھے. اس کا ترجمہ آ کے اعلیٰ حضرت نے ڈنڈی مار کے چینج ہی کر دیا اور بدل دیا، کیونکہ انہیں حاضر و ناظر کی نفی کرنی پڑی. شاہد وہی لفظ آیا یہاں پہ، وما کنت من الشاہدین، نہ آپ شاہدین میں تھے. اور اس سے بڑی ڈنڈی ماری مفتی احمد یار خان نعیمی نے. اس نے حاضر و ناظر کے حق میں جو دلائل دیے نا، جال حق اپنی کتاب کے اندر، اس میں جب یہ اعتراض آیا نا کہ قرآن میں تو جگہ جگہ آیا کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے، اور اس میں سورہ قصص بھی اس بندے نے ذکر کی، تو اس نے سورہ قصص کی آیت آدھی لکھی اور جواب میں لکھا یہاں تو صرف یہ لکھا ہے کہ وہاں موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ وہاں شاہد نہیں تھے. حالانکہ لکھا ہوا تھا، وہ آیت ہی کاٹ دی، وما کنت من الشاہدین، پہلا حصہ لکھ دیا کہ نبی تم وہاں موجود نہیں تھے. یہ اگر کسی نے کیا ہے تو جو قرآن میں آتا ہے نا کہ جو لوگ ہماری آیات میں ہمیں ہرانے کی کوشش کریں گے ہم ان کے ساتھ پھر وہ حشر کریں گے، اس شخص نے اللہ کو قرآن کی آیات میں ہرانے کی کوشش کی ہے. آیت آدھی لکھ دی اور جواب الٹ دیا کہ اس میں تو یہ لکھے وہاں موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں ہے کہ گواہ نہیں تھے، لکھا ہوا ہے جناب وما کنت من الشاہدین. اسی لیے میرا کلپ بھی اپلوڈ ہوا تھا، قرآن میں تحریف کرنے والا مفتی. قرآن کی عربی میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، بس اس کی گارنٹی ہے. ترجمے میں، تفسیر میں علماء کرام نے وہ کچھ کیا ہے کہ آج امت یہ ساری گمراہیاں انہی کی وجہ سے بھگت رہی ہے. گارنٹی صرف ٹیکسٹ کی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور وہ جو ترجمے میں بھی ڈنڈی ہے وہ بھی خود ان کے اپنے ترجمے سے پکڑی جاتی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں آپ یہ نہ کہیں کہ فلاں کا پڑھو فلاں کا نہ پڑھو، خود ہی جب کوئی پورا ٹوٹالٹی میں قرآن پڑھے گا اسے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا ہوا ہے. اسی طریقے سے جہاں جہاں کوئی سخت آیات آتی ہیں نا اور اعلیٰ حضرت کا دل نہیں مانتا اور وہ سمجھتے ہیں یہاں حضور کی گستاخی ہو جائے گی، وہ مخاطب تو رسول اللہ کو کیا ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو ہٹا کے اے سننے والے. سورۃ الانعام میں آیا نا کہ وہ نبی سے منہ مانگا معجزہ مانگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اگر تم سے ہو سکے نا تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لو، ان کو معجزہ لا کے دکھا دو، ہم تو معجزہ نہیں دکھائیں گے. اور اس میں یہاں تک الفاظ آئے کہ جاہلوں میں نہ ہو. اب ظاہر ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کو اس طرح نہیں کہہ سکتا. بھئی اللہ ہے، اللہ اپنے بندوں کو جس طریقے سے مرضی کرے. ڈاکٹر اسرار صاحب بھی ڈر گئے، یہاں ترجمہ انہوں نے کیا ہے نبی جذباتی نہ ہو. ٹھیک ہے سرکار، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے بھی کہا تھا کہ تم اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. جب انہوں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے دعا کی تھی وہاں بھی ابھی الفاظ ہیں نوح جاہلوں میں شامل نہ ہو. وہاں تو حضرت نوح علیہ السلام کو مینشن کر کے اللہ نے کہا ہے. چلو یہاں تو تم سننے والے ترجمہ کر لو گے، وہاں کیا کرو گے؟ وہاں تو نوح علیہ السلام کو مخاطب کیا جا رہا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نوح علیہ السلام کے لیے آپ یہ لفظ مان لیں اللہ کی طرف سے اور نبی کے لیے نہ مانیں، وہ بھی تو پیغمبر ہیں. لیکن چند کرٹیکل آیات شکر ہے ایسی ہیں جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے بھی چینج نہیں کیا. ایک آیت تو میں ضرور کہوں گا کہ وہ آپ پڑھیں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188، جس کے بارے میں میرا یہ دعویٰ ہے کہ یہ وہ آیت ہے جو آپ مسلمانوں کے مجمع میں کسی چوک یا چوراہے میں پڑھیں تو شہادت واجب ہو جائے گی. آپ کو کوئی نہ کوئی 295C لگا کے
قتل کر دے گا، خواہ آپ اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ دیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 کا، کیونکہ پورے کے پورے ان کے جو عقائد اور نظریات جو انہوں نے گھڑے ہوئے ہیں نا وہ سارے ایک آیت سے فارغ ہو جاتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ بالکل ٹھیک کیا ہوا ہے، کیونکہ وہاں تو یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ اے سننے والے، وہاں تو نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ کہا جا رہا تھا قل کے ساتھ. وہ آیت میں کور کر دیتا ہوں تاکہ ایٹ لیسٹ قرآن کے حوالے سے آپ کو یہ کلیئر ہو جائے کہ قرآن کا خدا اور ہے، قرآن کا پیغمبر اور ہے، بابوں کا پیغمبر اور ہے، اگرچہ وہ اسی پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ مانے نا جو قرآن و سنت میں آئی ہیں. آیت نمبر ہے 188 سورۃ الاعراف، سورت نمبر 7 پارہ نمبر 9. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے حق میں بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. لو جی بابے تو سارے اڑ گئے. اگر رسول اللہ کا یہ سٹیٹس ہے کہ وہ اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ حضور اپنے لیے یہ کہہ رہے تھے، ہمارے لیے نہیں کہہ رہے تھے، ہمارے تو نفع نقصان کے مالک ہیں، کیونکہ رسول اللہ سے اوپر تو کوئی نہیں کہ جو انہیں نفع نقصان پہنچا سکے سوائے اللہ کے. تو ہم کہیں گے رکو ذرا، صبر کرو، یہ تمہارا وسوسہ بھی قرآن سے ہی ہم ختم کر دیں گے. کھولو سورۃ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 75 کھولو، تمہیں پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ نے ایک اولو العزم پیغمبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا، مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی اور رسول گزر چکے ہیں. یہ اللہ کے بیٹے تم نے کہاں سے بنا لیے؟ رسول تھے اور رسول بھی آئے. وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے، ہاں روٹی کے محتاج تھے، عیسیٰ بھی ان کی ماں بھی. 5 اولو العزم پیغمبر جو سورہ الاحزاب میں سورہ شورى میں آئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور نوح نجی اللہ علیہ السلام اجمعین، ان میں سے ایک بندہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کھانا کھانے کے محتاج تھے وہ. انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو کہ ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر ان کی طرف دیکھو کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں. اس سے زیادہ سمجھایا جا سکتا ہے کہ جو روٹی کھانے کا محتاج ہو وہ تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا. آپ کہہ رہے ہوں گے شاید میں نے اپنی طرف سے بات کر دی. اگلی بات آ گئی، قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ کہ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو؟ جیزس کرائسٹ اور ان کی ماں کو خدا مانے ہوئے ہو. اب یہ آپ بریلویوں کو پیش کریں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو نہیں بزرگوں کو خدا مانتے، عبادت تو نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں آگے چل، آگے لکھا ہے ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو کہ نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے. عیسیٰ اور ان کی ماں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. عبادت تو پچھلی بات رہ گئی، یعنی عبادت اس کی ہوگی جو نفع نقصان کا مالک ہوگا. تو اس میں میں نے کہا تھا کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیری رابعہ بصریہ تھے شاہ ہی کوئی نہیں. دونوں کا ذکر آیا ہوا ہے. عبادت نہیں، صرف نفع نقصان کے مالک نہیں. واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی ہے سننے والا علم والا. بھائی عیسیٰ ان کی ماں سننے اور علم والے ہو ہی نہیں سکتے تو کس کے مشکل کشا کہاں سے ہوں گے؟ یہاں پہ بھی جو نبی کے لیے آیا کہ اے نبی تم فرما دو میں تو اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، تو اس کے کانٹیکسٹ میں نے پیش کیا، یہ انہی معنوں میں ہے کہ مالک اللہ ہے. خیر اس آیت میں بھی کھل جائے گا الا ما شاء اللہ، ہاں مگر جو اللہ چاہے. ولو کنت اعلم الغیب، اور اگر میں غیب خود سے جان لیتا. ایک تو وہ جو اللہ وحی کے ذریعے بتاتا ہے، اس علم غیب کا کوئی انکار کرے وہ کافر ہے. وہ تو نبی کے حق میں ہم مانتے ہیں، وہ تو قرآن میں واضح فتویٰ ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 179 میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ کی شان نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے غیب کی خبریں دیتا ہے. ٹھیک ہے، عام بندے کا کام رسولوں پہ ایمان لانا ہے.
اگر میں خود سے غیب جان لیتا لستکثرت من الخیر، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. وما مسنی السوء، اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ یہ ہونے والا ہے، میں فورس ہی کر لیتا. آپ کو سی سی ٹی وی کیمرے میں اگر مستقبل کی خبر پہلے دکھائی جائے کہ آپ یہ روڈ کراس کریں گے تو ایک ٹرک کے نیچے آ جائیں گے، آپ نے تو پوری زندگی وہ روڈ نہیں کراس کرنی. یہ حقیقت بات ہے. ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں سوائے اس کے کہ ڈر سنانے والا ہوں آخرت کا اور خوشخبری دینے والا ہوں جنت کی. لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو باقی بات ماننا چاہیں، ایمان لانا چاہیں، ان کے لیے.